Bismillahirrahmanirrahim. Our next lesson is variety entertainment. اس سے پہلے کہ ہم لیسن کا ترجمہ کریں، اس کے الفاظ و معنی پر جو اس سبق میں آئے ہیں یا اس سے ملتے جلتے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ ویرائٹی، ویرائٹی ویرائٹی آپ جانتے ہیں ویسے اس لفظ کو، اس لفظ سے واقف ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں، اس سے بولتے ہیں اور ویرائٹی ہے اس کی آپ کے پاس، تو اور ویرائٹی ہے مطلب ہاں، یعنی کہ اس کی اور اقسام اور اس سے ملتے جلتے یا اس کی دوسری قسم یہ ہے آپ کے پاس، تو وہاں سے آپ اس لفظ کو جانتے ہیں۔ ویرائٹی تنوع، تنوع آپ جانتے ہی ہیں، مختلف النوع، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ قسم کے۔ مختلف النوع کا مطلب مختلف قسم کے، نوع مطلب نوع یہ عربی کا لفظ، اس کے معنی قسم، تو مختلف النوع یعنی مختلف قسم کے۔ He resigned for variety reason, for variety of reasons یا for variety reasons، اس نے مختلف وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا، اس نے مختلف وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ ویرائٹی آف ڈشز، طرح طرح کے پکوان، ٹھیک ہے، کھانے کی بہت ساری ویرائٹی، بہت ساری اقسام، بہت ساری قسم، بھن بھن پرکار کے کھانے، ہندی میں بولیں گے کیا؟ بھن بھن پرکار کے بھوجن، جی۔ پلیز شو می سم ادر ویرائٹی اف یو ہیو، مجھے دوسری اقسام، دوسری ویرائٹی دکھائیے اگر آپ کے پاس ہے تو، کچھ دوسری اقسام و انواع اگر آپ کے پاس ہو تو دکھاؤ۔ ٹرم، TERM، ٹرم، ٹرم کے معنی مدت معینہ، ایک متعین مدت کو بولتے ہیں کیا؟ ٹرم، ایک متعین مدت کو۔ اب وہ متعین مدت جو ہے الگ ہو سکتی ہے، جیسے پڑھائی کا ایک ٹرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم سیمسٹر بھی بولتے ہیں، تو فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، بات ایک ہی ہے۔ تو ٹرم عام طور پہ پڑھائی کا سال جیسے اگر 10 مہینے کا ہے تو 5 مہینے کر کے جو ہے آپ کے ٹرمز بنا دیے جاتے ہیں یا سیمسٹر بنا دیے جاتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم ہندوستان میں 4.5-5 سال کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس وزیر اعظم کا کیا ہے؟ ٹرم ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادارہ ایک شخص کو وائس چانسلر بناتا ہے 4 سال کے لیے، تو اس وائس چانسلر کا وہ 4 سال کا جو دورانیہ ہے، جو میعاد ہے، وہ کیا ہے؟ ٹرم ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ٹرم کے معنی؟ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آگے آئے گی، آگے آ رہی ہے وہ بھی۔ ٹرم مدت معینہ، مقررہ وقت، تعلیمی وقت، تعلیمی وقت سے مراد بھائی سیمسٹر والا جو ہوتا ہے۔ ٹرم جو کیا کہتے ہیں، مسعود بھائی نے بولا وہ ٹرم، ٹرم اور ٹرمینولوجی، اس معنی میں یہ جو دوسرے معنی ہیں، اس معنی میں دونوں ہم معنی ہیں، ٹرم بھی بول دیتے ہیں اس کو اور ٹرمینولوجی بھی بول دیتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں اصطلاح۔ ٹرم اور ٹرمینولوجی اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ اصطلاح، اصطلاحی لفظ یا فقرہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز کے لیے کوئی خاص لفظ وضع کیا گیا ہوتا ہے، کسی خاص چیز کے لیے، مثال کے طور پر
کیا کہتے ہیں سیمیسٹر لفظ ہی ہے جیسے، تو سیمیسٹر لفظ پڑھائی کی مدت کے لیے وضع کیا گیا ہے خاص طور پر سیمیسٹر. تو یہ لفظ جو ہے ایک طریقے سے کیا ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینولوجی ہے. اسی طریقے سے کسی مشین کے لیے خاص طور پر جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس مشین کے بارے میں بولنے کے لیے، جیسے کمپیوٹر وغیرہ آپ چلاتے ہیں تو شٹ آن، کیا کہتے ہیں، شٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، جو مشین وغیرہ کے لیے جو خاص الفاظ وضع کیے گئے ہیں ان کے لیے وہ کیا ہیں، ایک طریقے سے ٹرمینولوجی ہے. وہ کیا ہیں، ٹرمینولوجیز ہیں، یہ ٹرمز ہیں. تو اصطلاح اردو میں اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اصطلاح، اصطلاحی لفظ یا فقرہ. اب یہ کسی سائنس کی اصطلاح ہو سکتی ہے، قانون کی اصطلاح ہو سکتی ہے، کوئی ٹیکنیکل اصطلاح ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجیکل اصطلاح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب ہے سائنٹیفک، لیگل، ٹیکنیکل ٹرم، سائنسی، قانونی یا تکنیکی اصطلاح. آپ کوئی لفظ ہے مثال کے طور پر میں بولوں کہ ایک سائنٹیفک اصطلاح ہے، جیسے میں بولوں کہ گریوٹی جو ہے ایک کیا ہے، گریوٹی جو ہے وہ ایک کیا ہے، ایک فزکس کی یا سائنس کی اصطلاح ہے. تو گریوٹی بولتے ہیں کس کو، زمین کی گریویٹیشنل فورس کو. گریویٹیشنل فورس یا گریوٹی کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اندر جو اپنی طرف کھینچنے کی قوت ہے، جس کو اردو میں قوت ثقل بولتے ہیں. قوت ثقل جو ہے زمین کی، کوئی بھی چیز اگر گرائیں تو کہاں جاتی ہے، وہ زمین کی طرف جاتی ہے. تو زمین کے اندر ایک فورس ہے جو کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. تو کوئی بھی اس طریقے کی اصطلاح ہے، آپ اس اصطلاح، لفظ اصطلاح کے لیے کیا ورڈ استعمال کریں گے، ٹرم یا ٹرمینولوجی. اسی طریقے سے آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مخصوص الفاظ اور اصطلاحات وضع کیے گئے ہیں. ہر چیز کے لیے، ہر فیلڈ کے لیے، ہر شعبے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ اور کچھ مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جو وضع کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ کیا کہتے ہیں، سورس لینگویج سے ٹارگیٹ لینگویج میں ٹرانسلیشن کرتے وقت، اب اس میں سورس لینگویج اور ٹارگیٹ لینگویج یہ ایک اصطلاح ہے. سورس لینگویج بولتے ہیں وہ زبان جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اور ٹارگیٹ لینگویج بولتے ہیں اس زبان کو جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تو سورس لینگویج اور ٹارگیٹ لینگویج کیا ہے، ایک طریقے سے اصطلاح ہے، ایک ٹرمز ہیں، ٹرمینولوجیز ہیں. تو سورس لینگویج، ٹارگیٹ لینگویج. تو سائنٹیفک بھی ہو سکتی ہے، لیگل بھی ہو سکتی ہے، لیگل قانونی اصطلاحات ہو سکتی ہیں، ٹیکنیکل ہو سکتی ہیں. غرض یہ کہ دنیا کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں اور ہر چیزوں سے متعلق خاص اصطلاحات اور ٹرمز جو ہے متعین کی جاتی ہیں. اچھا جی آگے دیکھیں، ان دا لانگ ٹرم یا ان دا شارٹ ٹرم یا ان دا میڈیم ٹرم. ان دا لانگ ٹرم طویل وقت میں، طویل وقت میں. ان دا شارٹ ٹرم قلیل وقت میں. درمیانی مدت وقت میں ان دا میڈیم ٹرم. اچھا جی مثال کے طور پہ میں بولوں کہ بھائی آپ جو ہیں لانگ، اچھا دو لفظ میں آپ کو بتا دوں، لانگ ٹرم گول اور شارٹ ٹرم گول. یہ لفظ بہت بولے جاتے ہیں، چاہے تو آپ کہیں پہ لکھ سکتے ہیں وہاں پر، یا ہو سکتا ہے آگے لکھا ہوا ہو. لانگ ٹرم گول اور شارٹ ٹرم گول نہیں لکھا ہوا، لکھ سکتے ہیں آپ. لانگ ٹرم گول، گول جو ہوتا ہے، گول کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا آپ، تو ایک گول بناتے ہیں، ہدف، ہدف کے معنی میں. لانگ ٹرم گول، شارٹ ٹرم گول. لانگ ٹرم گول ہو گیا طویل مدتی ہدف، طویل وقتی ہدف. اور شارٹ ٹرم گول ہو گیا کیا، قصیر وقتی یا مختصر وقتی ہدف. اچھا لکھوایا تھا کہیں، اچھا ہو سکتا ہے جی. لانگ ٹرم گول اور شارٹ ٹرم گول. مثال کے طور پہ میں بولوں آپ سے کہ کیا کہتے ہیں، آپ ریڈنگ کریں. ریڈنگ کا ایک شارٹ ٹرم گول تو یہ ہے کہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے گی اور آپ ترجمہ کرنے لگ جائیں گے.
اور ایک لانگ ٹرم گول یہ ہے، یا لانگ ٹرم بینیفٹ، بینیفٹ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم بینیفٹ، لانگ ٹرم بینیفٹ. لانگ ٹرم بینیفٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کا کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ لیول اور ویرائٹی آف سبجیکٹس کو پڑھنے کی صلاحیت جو ہے، اور ویرائٹی آف سبجیکٹس کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بڑھ جائے گی، وہ پروان چڑھے گی، ٹھیک ہے، اس کو ارتقا ملے گا. تو لانگ ٹرم گول، شارٹ ٹرم گول، اسی طریقے سے لانگ ٹرم بینیفٹ، شارٹ ٹرم بینیفٹ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاؤ، اگرچہ اس میں آپ کو شارٹ ٹرم بینیفٹ نہیں ملے گا لیکن لانگ ٹرم بینیفٹ بہت ہیں. یعنی یہ کہ مختصر اگر آپ اس کو سال 2 سال 4 سال میں دیکھیں گے تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ نظر نہیں آئے، لیکن اس کو لگا کے آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں، 40 50 سال میں دیکھیں تو آپ کو اس کا تگڑا بینیفٹ مل سکتا ہے، یا 10 سال میں دیکھیں تو اس کا آپ کو تگڑا بینیفٹ مل سکتا ہے. تو یہ ہو گیا لانگ ٹرم بینیفٹ اور شارٹ ٹرم بینیفٹ. اچھا جی، سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے ان دا لانگ ٹرم یا ان دا شارٹ ٹرم ان دا میڈیم ٹرم، ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. اٹ سیمس ان لائکلی ان دا شارٹ ٹرم، اتنی قلیل مدت میں ناممکن سا لگ رہا ہے. اٹ سیمس ان لائکلی، ان لائکلی یعنی ناٹ پاسبل، ان لائکلی غیر متوقع، ان لائکلی کے لفظی معنی ہوتے ہیں غیر متوقع، ٹھیک ہے، ناممکن. اٹ سیمس ان لائکلی ان دا شارٹ ٹرم، اتنی قلیل مدت میں ناممکن سا لگ رہا ہے، اتنی قلیل مدت میں ناممکن سا لگ رہا ہے. اچھا جی، ٹرم کا ایک اور استعمال ان ٹرمز آف سم تھنگ، کے اعتبار سے، کے لحاظ سے، کے اعتبار سے، کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں بولوں کہ تعلیم کے لحاظ سے یہ ادارہ اچھا ہے، تو آپ کیسے بولیں گے؟ ان ٹرمز، پلورل میں، ان ٹرمز آف ایجوکیشن، یا ان ٹرمز آف ایجوکیشن دس انسٹیٹیوٹ از ویری گڈ، ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف ایجوکیشن یا ان ٹرمز آف اکیڈمک، ان ٹرمز آف اکیڈمکس، ان ٹرمز آف ایجوکیشن دس انسٹیٹیوٹ از ویری گڈ. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان ٹرمز آف سم تھنگ کے اعتبار سے، کے لحاظ سے. ان ٹرمز آف سیلری، تنخواہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف سیلری، تنخواہ کے اعتبار سے. مسکراہٹیں آ رہی ہیں آپ کے چہرے پر. ان ٹرمز آف امپورٹنس، اہمیت کے اعتبار سے، ان ٹرمز آف امپورٹنس، اہمیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اہمیت کے اعتبار سے نماز کو اول ترجیح دی گئی ہے. ان ٹرمز آف امپورٹنس صلاح ہیز بین گیون دا فرسٹ پرائیورٹی، دا صلاح ہیز بین گیون دا فرسٹ پرائیورٹی، اہمیت کے لحاظ سے، عبادات میں اہمیت کے لحاظ سے نماز کو فرسٹ پرائیورٹی، پہلی ترجیح دی گئی ہے، اولین ترجیح دی گئی ہے، ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف امپورٹنس. ٹو ٹرم، یہ ورب بھی استعمال ہوتا ہے ٹو ٹرم، اس کے معنی ہوتا ہے موسوم کرنا، نام دینا، اصطلاح رکھنا. ٹرمینولوجی، جو اوپر ورڈ ٹرم آیا تھا میں ٹرمینولوجی ورڈ بھی بول رہا تھا، اس کی اسپیلنگ یہ رہے گی ٹرمینولوجی، اصطلاح. ٹو ٹرم، موسوم کرنا، نام دینا، ٹھیک ہے. ٹو کوائٹن، کوائٹ بولتے ہیں، کوائٹ، کوائٹ چپ، خاموش کے معنی میں کوائٹ، بی کوائٹ، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. اسٹے کوائٹ، ٹھیک ہے. کیپ کوائٹ، یہ ورڈ بولتے ہیں. ڈائریکٹ اس سے ورب بھی آتا ہے ٹو کوائٹن، خاموش ہونا اور خاموش کرنا، پرسکون ہونا، پرسکون کرنا. ڈاؤن اس کے ساتھ عام طور پر پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور بغیر پریپوزیشن کے استعمال کر سکتے ہیں. ٹو کراؤڈ، بھیڑ لگانا. کراؤڈ بھیڑ کو بولتے ہیں، ورب استعمال ہو تو ٹو کراؤڈ، بھیڑ لگانا. ٹو اسکولڈ، جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا. اسکولڈ، جھڑکنا. اہم، توجہ حاصل کرنے کے لیے کھنکار، جو آپ ایسا کرتے ہیں نا توجہ، اس کو بولتے ہیں انگلش میں اہم. اہم، ایسا کر کے آپ بولتے ہیں اہم، تو وہی اہم، وہ والا اہم ہے، اردو والا اہم نہیں، امپورٹنٹ والا اہم نہیں. توجہ حاصل کرنے کے لیے کھنکار، اس کو بولتے ہیں کہ اہم. جی. ٹو گلوور ایٹ somebody something، غصے میں گھورنا، تیور چڑھانا. ٹو گلوور ایٹ somebody something، غصے میں گھورنا، تیور چڑھانا. سلیو، آستین، آستین جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلیو، کرتے کی آستین. لانگ سلیو، لمبی آستین. شارٹ سلیو، سلیو لیس،
جس میں آستین نہ ہو، بنا آستین کا. لانگ سلیو، شارٹ سلیو، سلیو لیس. جی. ٹو ایکسپلوڈ، پھٹنا. مائم، نقل کرنا، نقالی کرنا، کسی کی نقالی کرنا. ٹو مائم، نقل کرنا، نقالی کرنا، میمک کے معنی میں. لیگلی، قانونی طور پر. ٹو وارن، آگاہ کرنا، حکم دینا، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، متنبہ کرنا. ٹو وارن. ٹھیک ہے. انذر ینذر، انذار کے معنی میں آتا ہے یہ عربی میں اصل میں. ٹھیک ہے. ٹو وارن الانذار کے معنی میں. نذیر، جو وارنر ہے، جو ہمارا ڈیوڈ وارنر ہے، وارنر کے معنی نذیر. جی. وارنر کے معنی کیا؟ نذیر، ڈرانے والا. لیگلی، قانونی طور پر ٹو وارن ہو گیا. ٹو کانگریچولیٹ، مبارکباد دینا. تو ڈیوڈ وارنر کو جب آپ ملیں تو آپ بولیں اور داؤد نذیر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ داؤد نذیر. ڈیوڈ وارنر کیا ہو گیا عربی میں؟ داؤد نذیر. ٹھیک ہے. اچھا جی. ٹو کانگریچولیٹ، مبارکباد دینا، اظہار مسرت کرنا. کانگریچولیشن، مبارکباد، بدھائی. وارنر، نذیر، ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا. ٹو ریمین سائلنٹ، خاموش رہنا. مرمر، ہلکی متواتر آواز، سرسراہٹ، سرگوشی. ٹو مرمر، دبی دبی مسلسل آواز نکالنا، سرسراہٹ ہونا. ٹھیک ہے جی. دا ونڈ مرمرڈ ان دا ٹریز، ہوا سے درختوں میں سرسراہٹ ہو گئی. ہوا سے درختوں میں سرسراہٹ ہو گئی. شی مرمرڈ سم تھنگ ان سلیپ، وہ نیند میں کچھ بک رہی تھی، یعنی نیند میں دبی دبی آواز سے کچھ کہہ رہی تھی. شی مرمرڈ سم تھنگ ان سلیپ. ٹو مرمر اگینسٹ somebody something. ٹو مرمر اگینسٹ somebody something، چھپ کر احتجاج یا شکایت کرنا. چھپ کر، کھلے لفظوں میں نہیں لیکن چھپ کر، دبے لفظوں میں. احتجاج یا شکایت کرنا. ٹو پلنج، دھکیلنا، دھکا مارنا، غوطہ لگانا، کسی مہم وغیرہ میں مصروف ہونا. دا روم واز پلنجڈ انٹو دا ڈارکنیس، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا. دا روم واز پلنجڈ انٹو دا ڈارکنیس، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا. اسموتھ، یہ ڈبل او کے ساتھ ہے. اسموتھ، ہموار، سیدھا، سادھا. اسموتھ بولتے ہیں ہموار کو. ایک تو ہوتا ہے رف، ایک تو ہوتا ہے کیا؟ رف، اونچا نیچا، ابڑ کھابڑ. اور ایک ہوتا ہے کیا؟ اسموتھ. کوئی اسکن وغیرہ اسموتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی دانے وغیرہ یا ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی اسموتھنس کو خراب کر رہی ہو. کوئی سطح جو ہے اسموتھ ہے مطلب وہ برابر ہے اور ہموار ہے. اور اسموتھ کے ایک معنی ہوتے ہیں آسانی سے، بغیر کسی پریشانی کے. آسانی سے اور بغیر کسی پریشانی کے اسموتھ بولتے ہیں. دیٹ واز اسموتھ، یعنی دیٹ واز اسموتھ، وہ آسان تھا، اس معنی میں بولتے ہیں اس کو آج کل. دیٹ واز اسموتھ، بہت آسان تھا، پریشانی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اسموتھلی، ہمواری کے ساتھ، آسانی سے اور ہمواری کے ساتھ. ٹو چیئر، شاباشی دینا، سراہنا، دلاسا دینا. ٹو چیئر. ٹھیک ہے. عام طور پہ شاید یہ لفظ آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو. کچھ کھاتے پیتے وقت عام طور پر آپ نے مووی وغیرہ میں دیکھا، بولتے ہیں چیئرس، بولتے ہیں چیئرس. تو چیئرس وہ اسی معنی میں کیا کہتے ہیں، خوشی کے لیے اور اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا. ٹو چیئر، شاباشی دینا کسی کو خوش کرنا، ہنسانا. ایسے بولتے ہیں چیئر اپ. چیئر اپ کا مطلب یہ ہے بی ہیپی. چیئر اپ، چیئر اپ بولتے ہیں کس معنی میں؟ بی ہیپی کے معنی میں. ٹھیک ہے. چیئر فل، ہی واز چیئر فل، ہی واز ہیپی.
he was happy and he was laughing اس معنی میں cheerful. تو cheer up بولتے ہیں کس معنی میں؟ be happy کے معنی میں. اچھا جی. to vanish غائب ہونا، غائب کرنا. terrier کتے کی ایک نسل ٹیریئر. ٹو امبیرس کسی کو شرمندہ کرنا، امبیرس کسی کو شرمندہ کرنا. امبیرسنگ شرمندہ کرنے والا یا شرمندہ کرنے والی. امبیرسڈ شرمندہ، امبیرسڈ شرمندہ. اس کا ناؤن آتا ہے امبیرسمنٹ، امبیرسمنٹ ٹھیک ہے، شرمندگی. امبیرسمنٹ اس کا ناؤن آتا ہے شرمندگی. ٹو فلنگ فلنگ اچھالنا، ٹو فلنگ فلنگ اچھالنا. ٹو گاسپ ہانپنا، حیرت سے یا نڈھال ہو کر منہ کھول کے سانس لینا. ٹو گاسپ حیرت سے یا نڈھال ہو کر منہ کھول کے سانس لینا. ٹو گاسپ ان سرپرائز حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ جانا. ٹو گاسپ ان سرپرائز حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ جانا. ٹو اپلوڈ سراہنا، ٹو اپلوڈ سراہنا. اس کا نام آتا ہے اپلوز، ایس کے ساتھ اس کا نام آتا ہے اپلوز. اپلوڈ یہ ورب ہے، اس کے معنی سراہنا. اور اپلوز اپلوڈ اپلوڈ تعریف کرنا. کیا کیا اچھا ٹو لارڈ، لارڈ ٹو لارڈ آتا ہے تعریف کرنا. صرف لارڈ، اس میں پی نہیں ہے، صرف لارڈ ہے تعریف کرنا. ٹو لارڈ LAUD لارڈ تعریف کرنا جی. ٹو اپلوڈ سراہنا. مارویلس شاندار، حیرت انگیز، بہت ہی اچھا. مارویلس، مارویلس زبردست جی. مارولس کے معنی زبردست. چلیے آگے ہو گیا جی. ترجمہ دیکھ لیجئے، سبق ٹھیک ٹھاک طویل ہے، یہ 4 ساڑھے 4 صفحے ہیں. البتہ ہمارے ارادے بلند ہیں آج انشاءاللہ. ویرائٹی انٹرٹینمنٹ، ہاں ویرائٹی انٹرٹینمنٹ کے معنی ہو گئے کیا جی؟ بہت سارے قسم کے کھیل کود تفریح. انٹرٹینمنٹ کھیل کود تفریح، انٹرٹینمنٹ کے معنی کھیل کود تفریح. آج کل ایک لفظ اور ایجاد کیا گیا ہے، انفوٹینمنٹ. ہاں انٹرٹینمنٹ بولتے ہیں صرف کھیل کود کو، سیاح و تفریح کو، ٹھیک ہے. اور انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ ان دونوں کو ملا کر لفظ بنایا گیا ہے انفوٹینمنٹ. ایسی ویڈیوز وغیرہ، انٹرٹینمنٹ ویڈیوز آج کل بنتی ہیں، بہت بنتی ہیں. یہ سب اکثر جو آپ دیکھتے ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے قبیل سے ہوتی ہیں. اس میں بہت سی جو ایجوکیشن کے قبیل سے بھی ہوتی ہیں، ایجوکیشنل ہوتی ہیں. اچھا انفوٹینمنٹ ایسی ویڈیوز کو یا ایسے انٹرٹینمنٹ کو بولتے ہیں جس میں انفارمیشن اور جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انفوٹینمنٹ. انفوٹینمنٹ خاص طور پر بچوں کے لیے اس قسم کے کارٹون، کہانی اور اس قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس سے بچوں کا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ انفارمیشن بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو ایسی ویڈیوز وغیرہ جس سے انفارمیشن بھی حاصل ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انفوٹینمنٹ. انفو جی، انفارمیشن کا انفو اور انٹرٹینمنٹ کا ٹینمنٹ جی. چلیں ترجمہ دیکھیں. 3 weeks before the end of term, Mr. Kumar called the class together. ٹرم کے یعنی تعلیمی میعاد کے ختم ہونے سے 3 ہفتے پہلے مسٹر کمار نے کلاس کو اکٹھا کیا. called the class together، پوری کلاس کو اکٹھا کیا. Now quieten down children and listen carefully, he said. پھر انہوں نے کہا اچھا بچوں اب چپ ہو جاؤ اور دھیان سے سنو. I have an important announcement to make. مجھے ایک اہم اعلان کرنا ہے. I have an important announcement to make.
مجھے ایک اہم اعلان کرنا ہے. The children of class 4 crowded around their teacher. کلاس 4 کے بچے اپنے استاد کے ارد گرد بھیڑ لگا کر کھڑے ہو گئے. He is going to scold us, whispered Dilip. دلیپ نے سرگوشی کی کہ یہ ہمیں ڈانٹنے جا رہے ہیں. He is going to scold us. یہ ہمیں ڈانٹیں گے، یہ ڈانٹنے جا رہے ہیں. Said پردیپ نے کہا I doubt it. مجھے نہیں لگتا. I doubt it. مجھے نہیں لگتا. I don't think so کے معنی میں. I doubt. To doubt کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ شک کرنا. I doubt it. مجھے شک ہے. مجھے اس بات پر شک ہے. یعنی وہ ڈانٹنے جا رہے ہیں، مجھے اس بات پر شک ہے، یعنی مجھے نہیں لگتا. اردو میں ہم بولتے ہیں کیا، ہم بول چال میں اس کو لگتا تو نہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا. I doubt it. تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور آپ اس کو بھی کامن بول چال میں اپنے استعمال کر سکتے ہیں. I doubt it یعنی I don't think so کے معنی میں ہے. یہ I doubt it یہ I don't think so کے معنی میں. I think it's good news rather than bad, suggested Manju. منجو نے مشورہ دیا I think it's good news. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی خبر ہے. rather than bad بری خبر کے مقابلے میں. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. It's good news rather than bad. It's good news rather than bad. rather than کا معنی ہوتا ہے کے بجائے. It's good news rather than bad. rather than کا معنی ہوتا ہے کیا؟ کے بجائے. جی rather than بلکہ یا کے بجائے دونوں بات ایک ہی ہے. rather than کے بجائے یا بلکہ. It's good news اچھی خبر ہے بری کے بجائے، یعنی اچھی خبر یہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے I think مجھے لگتا ہے it's good news کہ کوئی اچھی خبر ہے، اچھی بات ہے. نیوز کا ترجمہ صرف خبر نہیں بات سے بھی کرتے ہیں. نیوز کا ترجمہ صرف خبر سے نہیں بات سے بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہے، کوئی گڈ نیوز ہے، بیڈ نیوز نہیں ہے. سجیسٹڈ منجو نے مشورہ دیا. ہاؤ ڈو یو نو تمہیں کیسے پتا؟ ہاؤ ڈو یو نو آپ کو کیسے پتا بھائی؟ ہاؤ ڈو یو نو آس پرتاپ نے کہا. دا شارٹیسٹ بوائے ان دا کلاس کا سب سے چھوٹا بچہ. ہی از اسمائلنگ سیڈ منجو نے کہا کہ وہ مسکرا رہے ہیں. اف اٹ واز بیڈ نیوز ہی وڈنٹ بی اسمائلنگ. اگر یہ بیڈ نیوز ہوتی، اف اٹ واز بیڈ نیوز اگر یہ بیڈ نیوز ہوتی، ہی وڈنٹ بی اسمائلنگ تو مسکرا نہیں رہے ہوتے. وڈ ہی کیا وہ مسکرا رہے ہوتے؟ اگر یہ بیڈ نیوز ہوتی تو مسکرا نہیں رہے ہوتے نا. اگر یہ بری خبر ہوتی تو وہ مسکرا نہیں رہے ہوتے نا. یہ وڈ ہی یہ کوشچن ٹیگ ہے. ایک بار میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، تفصیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اس کو. یہ ماڈلز جو پڑھ رہے ہیں ہم جس پیریڈ میں، اس پیریڈ میں یہ آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے. said Mr. Kumar loudly and glowered at the talkers. مسٹر کمار نے کھنکار کری یعنی ایسے کیا اور said مسٹر کمار لاؤڈلی مسٹر کمار نے زور سے ایسے کیا بولے یعنی یہ کیا اہم بولا. and glowered at the talkers اور بات کرنے والوں کو گھور کر دیکھا، بات کرنے والوں پر تیوری چڑھائی. glowered at the talkers. منجو smiled like an angel. منجو ایک فرشتے کی طرح مسکرا دیا، یعنی منجو بہت شریف بچہ تھا، وہ بات کر ہی نہیں تھا. پرتاپ pretended to be thinking. پرتاپ نے بہانہ کیا کہ وہ کسی خیال میں محو ہے. ٹھیک ہے، pretended to be thinking کہ وہ کوئی بات سوچ رہا ہے، بول نہیں رہا. وہ تو کوئی کیا کہتے ہیں آئنسٹائن لیول کی کوئی بات سوچ رہا ہے. And Dilip suddenly became interested in something that had become caught in his sleeve. اور دلیپ اچانک سے کسی ایسی چیز میں دلچسپی لینے والا دکھنے لگا یا کسی ایسی چیز میں انٹرسٹڈ ہو گیا جو اس کی آستین میں پھنس گئی تھی. یعنی دلیپ ایسے کرنے لگا جیسے اس کی آستین میں کوئی چیز جو ہے چلی گئی ہے، پھنس گئی ہے. پردیپ whispered to the others. پردیپ دوسرے لوگوں سے پھسپھسا کر بولا. He looks as if he is about to explode. وہ ایسے دکھ رہے ہیں جیسے کہ پھٹنے والے ہیں. He looks وہ نظر آ رہے ہیں. as if گویا کے. as if کے معنی گویا کے. ٹھیک ہے، آیا ہے یہ ورڈ پہلے کبھی؟ as if کے معنی گویا کے. He looks as if
he is about to explode, ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ وہ پھٹنے والے ہیں، یعنی غصے سے پھٹنے والے ہیں. when the children were quiet, جب بچے خاموش ہو گئے, مسٹر کمار announced, مسٹر کمار نے اعلان کیا, in a couple of weeks, چند ہفتوں میں، ایک دو ہفتے میں, there is to be a variety entertainment in the large hall. لارج ہال میں مختلف قسم کے تفریحات کا ایک پروگرام ہونے والا ہے. there is to be ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، there is to اور پھر اس کے بعد ورب، یا it is to پھر اس کے بعد ورب، یا he is to پھر اس کے بعد ورب. ٹھیک ہے، وہ جانے والا ہے یا وہ جا رہا ہے، جانے کو تیار ہے. he is to go. ٹھیک ہے، he is to go اس طریقے سے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. there is to be a program، ایک پروگرام، یہاں ایک پروگرام ہونے والا ہے. there is to be a program، ایک پروگرام ہونے والا ہے. تو یہ ایک تعبیر ہے، اسے بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں اور اس پہ پریکٹس کیجئے گا، جملے بنائیے گا اس پر، اور یہ پڑھا بھی جائے گا انشاءاللہ فرصت سے کسی دن. there is to be a variety entertainment in the large hall. لارج ہال میں ایک ویرائٹی انٹرٹینمنٹ، مختلف قسم کے تفریح وغیرہ ہونے جا رہی ہے. گریٹ شاؤٹڈ پرتاپ ایکسائٹڈلی، پرتاپ زور سے پرجوش ہو کر چلایا، زبردست. آئی لائک انٹرٹینمنٹس اینڈ میجک شوز اینڈ، اور بولنا وہ جاری رکھ رہا تھا. آئی لائک انٹرٹینمنٹس، مجھے انٹرٹینمنٹ یعنی مجھے تو انٹرٹینمنٹ پسند ہے، میجک شوز، اور میجک شو بھی پسند ہے، یعنی جادو والے جو شو ہوتے ہیں وہ بھی پسند ہے. اینڈ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، اینڈ کے بعد ڈاٹ 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 اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، ڈاٹ 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 اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آگے بھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا. اچھا، مسٹر کمار اسٹیئرڈ ایٹ ہم ود اے لک دیٹ کوڈ کل. یہ اچھا زور سے وہ چلا کر بولا. مسٹر کمار نے کیا بولا تھا کہ ویرائٹی انٹرٹینمنٹ ہونے جا رہا ہے لارج ہال میں، اور اس بات پہ پرتاپ جو ہے ایکسائٹڈ ہو گیا اور بولنے لگا یہ سب بات. آئی لائک انٹرٹینمنٹ اینڈ میجک شوز اینڈ، اور ابھی بول ہی رہا تھا کہ مسٹر کمار اسٹیئرڈ ایٹ ہم ود اے لک، مسٹر کمار نے ان کی طرف ایسے لک سے دیکھا، دیٹ کوڈ کل، جو کہ جان لے سکتی تھی. جان لیوا نگاہ سے مسٹر کمار نے دیکھا. ٹھیک ہے، ود اے لک دیٹ کوڈ کل، ایسی نگاہ سے جو جان لے سکتی تھی اور سلا سکتی تھی. ایسی نگاہ سے مسٹر کمار نے دیکھا کہ بندہ سو جائے. مسٹر کمار نے بچوں کو ایسی نگاہ سے دیکھا کہ بچے سو جائیں، سلا دینے والی نگاہوں سے دیکھا. with a look that could kill، جان لیوا نگاہ سے دیکھا. ٹھیک ہے جی، آپ کو بولنا ہو کسی کو کہ ایسی نگاہ، جان لیوا نگاہ سے دیکھا، تو کلر لک ہم لوگ بول دیتے ہیں ایسی، کلر لک، with a کلر لک ایسے بھی بول سکتے ہیں، اور with a look that could kill، جان لیوا نگاہ سے دیکھا. so he stopped talking، چنانچہ اس نے بات کرنا بند کر دیا. اسی لیے ڈاٹ 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 ہے وہاں پر، کہ اسی لیے اس نے بات کرنا بند کر دیا. as I was saying before I was interrupted، continued Mr. کمار، مسٹر کمار نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا. as I was saying، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، before I was interrupted، میں انٹرپشن سے پہلے، اس سے پہلے کہ مجھ کو انٹرپٹ کیا گیا، ٹانگ اڑائی گئی یا دخل اندازی کی گئی. the headmaster wants class 4 to provide this year's entertainment، ہیڈ ماسٹر چاہتے ہیں کہ کلاس 4 کے بچے اس سال کا انٹرٹینمنٹ فراہم کریں، اس سال کا انٹرٹینمنٹ کریں. You will all have to think hard about what you are going to do for the show. You will all have to think hard، تم سب کو سوچنا ہے، غور سے، دھیان لگا کر، زور سے سوچنا ہے. To think hard کا مطلب ہے غور سے سوچنا، دھیان لگا کر سوچنا. You all will have to think hard، تم سب کو غور سے سوچنا ہے. About what، ان چیزوں کے بارے میں، you are going to do، جو آپ کرنے جا رہے ہیں، for the show، اس شو کے لیے. ٹھیک ہے جی، آپ سب کو اس شو کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں غور سے سوچنا ہے، دماغ لگا کر. The next day Mr. Kumar asked the children what they had planned، اگلے دن مسٹر کمار نے بچوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا پلاننگ کری تھی. One by one they told him their ideas، one by one
ایک ایک کر کے they told him their ideas, انہوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز بتا دیے. Padma was going to do a dance, Jeetu was going to tell some jokes, Manju and Rekha were going to do a mime. منجو اور ریکھا ایک نقل یعنی نقالی جو ہوتی ہے کسی کی نقالی وہ کرنے جا رہے تھے. نکھل پردیپ اینڈ انجن ور گوئنگ ٹو سنگ اے پاپ سانگ. پاپ سانگ گانے کی ایک قسم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے ریپ ہوتا ہے, جیسے کیا کہتے ہیں آپ کا لو سانگ ہوتا ہے, پاپ سانگ ہوتا ہے, جیز ہوتا ہے, میٹل ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, بہت سارے گانے کے جانراز ہوتے ہیں. اچھا جی, ایسا لگ رہا ہے کہ دھوپ. چلیے جی, کہاں تھے ہم؟ ارون واز گوئنگ ٹو ریڈ اے پوئم. ارون ایک نظم پڑھنے جا رہا تھا. مکیش, ستوت اینڈ ویدا ور گوئنگ ٹو ڈو اے شیڈو پلے. ایک شیڈو پلے کرنے جا رہے تھے. شیڈو پلے ایک ایسے قسم کا کھیل یا ڈرامہ جس میں انسان خود وہاں پر موجود نہیں ہوتا, لیکن سائے سے جو ہے وہ کچھ اس طریقے کی کوئی کہانی یا کوئی بات یا کوئی جوک جو ہے وہ شیڈو سے کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں کیا؟ شیڈو پلے. They all had ideas of what they wanted to do. سب کے پاس آئیڈیاز تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے. Only پرتاپ remained silent. صرف پرتاپ جو ہے وہ خاموش رہا. And what are you going to do, پرتاپ? asked Mr. Kumar. Mr. Kumar نے پوچھا, پرتاپ تم کیا کرو گے؟ I shall do some magic, replied پرتاپ. پرتاپ نے جواب دیا کہ میں کچھ میجک کروں گا. میجک جادوئی کروں گا. جادوئی کروں گا یا جادو کروں گا. I hope you know some good tricks, warned Mr. Kumar. Mr. Kumar نے متنبہ کیا کہ امید ہے کہ تمہیں کوئی ٹرک آتی ہو. Don't get up there, وہاں چڑھ مت جانا یا چلے مت جانا. And make a fool of yourself, boy, اور اپنا مذاق مت بنوانا لڑکے وہاں اوپر جا کے اپنا مذاق مت بنوانا, ٹھیک ہے. I'll think of something, said پرتاپ softly. پرتاپ نے ہلکے لہجے میں, نرم لہجے میں کہا, I'll think of something, میں کچھ سوچ لوں گا. 2 weeks later the children were busy behind the stage. بچے اسٹیج کے پیچھے مشغول تھے. 2 ہفتے بعد کی بات ہے. The large hall was full. large hall بھرا ہوا تھا. There were pupils from the other classes, members of staff, parents and guests in the audience. Audience میں یعنی سامعین میں یہ لوگ موجود تھے. All the seats were taken. تمام سیٹس بھر گئی تھیں. تمام سیٹ فل تھی, بھر گئی تھیں. All the seats were taken. To take your seat, take your seat بولتے ہی آپ, take your seat, اس کو پیسو میں بھی بول سکتے ہیں. All the seats are taken. تمام سیٹیں لے لی گئی ہیں, یعنی کہ occupied ہیں, مشغول ہیں, مصروف ہیں, یہ کسی کی ہیں. There was a loud murmur of excited voices in the audience and great excitement. Audience میں آوازوں کی, پرجوش آوازوں کی ایک سرسراہٹ, ایک بلند سرسراہٹ تھی. یعنی جس طریقے سے کوئی ہو رہا ہو اور بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں, ان کے اندر جو جوش و جذبہ ہوتا ہے, تو آوازوں کی ایک مستقل لہر سی سنائی دیتی رہتی نا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اگرچہ اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا, لیکن یہ کہ آواز, بولنے کی آواز مسلسل. اینڈ گریٹ ایکسائٹمنٹ behind the curtain too. اور پردے کے پیچھے بھی خوب جوش و خروش تھا. پردے کے پیچھے یعنی جہاں پر یہ کلاس 4 کے طلبہ جو ہے ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے لفظ کلاس 4. کلاس 4 کے معنی چوتھی کلاس. دوسری کلاس کے طلبہ تو اس کو ایسے نہیں بولتے ہم سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹس, ایسے نہیں بولتے. سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹ نہیں بولتے. فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ, یہ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس, یہ ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کے اندر کیٹیگری ہو رہی ہو, کہ طلبہ کے اندر کیٹیگری ہو رہی ہے. جیسے ہمارا کیا کہتے ہیں ٹرین میں ہوتا ہے فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو ہے انسانوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. یہ اول درجے کا آدمی ہے, یہ تھوڑا کم ہے, یہ تھوڑا کم ہے, اور یہ سلیپر والا بیچارہ. تو نہیں اب ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بولنے کا طریقہ کیا رہے گا کلاس کے بچے
دوسری جماعت کے طلبہ کیسے بولیں گے؟ کلاس 2 اسٹوڈنٹس. سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹس نہیں بولیں گے, کیا بولیں گے؟ کلاس 2 اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اول درجے کے طلبہ یا اول جماعت کے طلبہ کلاس 1 اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, تو کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3, کلاس 4, کلاس 5, یاد رہے گی یہ بات؟ ٹھیک, چلیے. دین دا لائٹس ڈمڈ, پھر لائٹ جو ہے مندی ہو گئی. لائٹ کیا ہو گئی؟ مندی ہو گئی. لائٹ مندی ہونا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ لائٹ ہلکی ہو گئی. اینڈ دا ہول واز پلنج انٹو ڈارکنیس, اور ہول تاریکی میں ڈوب گیا. دا کرٹن روز, پردہ اٹھا. اینڈ دا شو بگین ود پدماز بھارتنتیم ڈانس, اور یہ شو شروع ہوا پدما کے بھارتا نتیم ڈانس سے. ایک مخصوص قسم کا ہندوستانی اور کلاسیکل انڈین ڈانس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے کیا کہتے ہیں, بھارت ہے نا, بھارتا نتیم ڈانس. دا شو وینٹ ویری اسموتھلی, شو جو ہے بہت اسموتھلی یعنی آرام سے, ہموار طریقے سے چلتا رہا. ہموار طریقے سے یعنی کوئی اونچ نیچ, کوئی خرابی عرابی, کوئی جو ہے جی مار پیٹ نہیں, مطلب یہ کہ بچوں نے کچھ غلطی نہیں کری اور بچوں نے سب ٹھیک ٹھاک کام کیا. اسموتھلی جو ہے چل رہا تھا, پرفارمنس سب کی صحیح رہی. ٹھیک ہے, دا شو رین اسموتھلی, دا شو وینٹ ویری اسموتھلی. دا آڈینس کلیپڈ اینڈ چیئرڈ, سامعین نے تالیاں بجائی اور شاباشی دی. اینڈ آل دا پرفارمرز ڈیڈ اے گریٹ جاب, تمام پرفارمرز نے یعنی کہ پرفارم کرنے والوں نے زبردست شاندار کام کیا. ڈیڈ اے گریٹ جاب, شاندار کام کیا. ٹو ڈو اے گریٹ جاب, یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس کے اندر, چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اور چاہے اس کو ایسے یاد کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں اس کو. ٹو ڈو اے گریٹ جاب کا مطلب ہوتا ہے شاندار کرنا, شاندار کام کرنا. مثال کے طور پر کسی نے یہاں کر اچھی تقریر کری تو میں اس سے بول سکتا ہوں کیا, یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, یا یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. میں آپ سے بولوں کہ سبھی لوگ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ کر رہے ہیں, آپ اسی کام کو مسلسل جاری رکھیے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے پتہ نہیں کیا کیا چومے گی. ٹھیک ہے, ہاں, قدم بوسی یا اور بھی کچھ چوم لے, خیر. تو کیا کہتے ہیں, میں اب بول سکتا ہوں you all are doing a great job, you all are doing a great job. تم سب لوگ شاندار کام کر رہے ہو. شاندار کام کر رہے ہو یعنی پڑھائی لکھائی میں جو بھی آپ کر رہے ہو وہ اچھا ہے. you all are doing a great job, keep up the good work, keep up the good work. اس کو اچھے اس کام کو بڑھیا کام کو جاری رکھو. تو the audience clapped and cheered and all the performers did a great job. And at last it was Pratap's turn. بالآخر پرتاپ کی باری آئی. He walked on to the stage. وہ اسٹیج پر چڑھا. And everyone clapped. سب نے تالی بجائے. He was wearing a green robe and a tall pointed hat painted with stars and crescent moons. He was wearing a green robe. اس نے ایک ہرے رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا, یعنی لمبا والا جو ہوتا ہے, پاؤں تک جو جاتا ہے, گھٹنوں تک, ٹخنوں تک, وہ والا روب پہنا ہوا تھا. اینڈ اے ٹول پوائنٹڈ ہیڈ, اور ایک لمبی نوکیلی, پوائنٹڈ ہیڈ نوکیلی ٹوپی یا ٹوپا پہنا ہوا تھا. پینٹڈ, جس پر پینٹ کیا ہوا تھا ستاروں سے, اینڈ کریسنٹ مونس, اور جی ہلال سے. کریسنٹ بولتے ہیں ہلال کو, جو پتلا والا چاند ہوتا ہے. ایک تو بڑا والا چاند ہوتا ہے, یہ ایک وہ آدھا کیا کہتے ہیں, ایک تو ہلال ہوتا ہے, ایک بدر ہوتا ہے, ایک قمر ہوتا ہے. جی, جو چھوٹے چھوٹے پتلے باریک والے جو چاند ہوتے ہیں, وہ والے چاند. اچھا جی. He looked like a real magician. وہ بالکل ایک اصلی جادوگر دکھ رہا تھا. But what was he going to do? لیکن وہ آخر کرنے کیا جا رہا تھا.
Good evening, ladies and gentlemen, said Pratap. Tonight I am going to perform a vanishing trick. I am not going to make a coin disappear. I am not going to make an egg disappear. No, I am going to make my dog, Smokey, disappear. अच्छा जी, प्रताप ने बोला क्या? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, शाम बखेर ख़वातीन व हजरात, सेठ प्रताप ने कहा टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ वैनिशिंग ट्रिक. मैं एक वैनिशिंग ट्रिक करने जा रहा हूँ. वैनिशिंग ट्रिक या जादुई ट्रिक, ऐसी ट्रिक जिसमें आप किसी चीज को गायब कर दें. आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कॉइन डिसअपियर. मैं कोई सिक्का गायब नहीं करूंगा, कोई छोटी मोटी चीज नहीं गायब करूंगा. मैं तुम लोगों को ही गायब कर दूं. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपियर. मैं कोई अंडा वंडा गायब नहीं करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. आप मुझे ऐसे ही मत समझना. आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर. मैं अपने कुत्ते स्मोकी को ही गायब कर दूंगा. एवरीवन चीयर्ड लाउडली. सभी ने जोर से शाबाशी दी, खुशी का इजहार किया. प्रताप took a large sheet from the table at the back of the stage. He waved it about to show it was only a sheet. प्रताप ने एक बड़ी सी शीट ली टेबल से, एट द बैक ऑफ द स्टेज, स्टेज के पीछे रखी हुई जो थी. टेबल जो स्टेज के पीछे रखी हुई थी उससे एक बड़ी सी शीट ली. ही वेव्ड इट अबाउट, और उसको ऐसे ऐसे वेव्ड इट अबाउट, मतलब शीट जो है उसको ऐसे ऐसे किया उसने, लहराया उसने. ठीक है. टू शो इट वॉज ओनली अ शीट, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ शीट है ये और कुछ नहीं है. मैजिशियन अक्सर करते हैं ऐसा दिखाने के लिए. हैज द डॉग गॉन अप इन स्मोक ऑलरेडी. क्या कुत्ता पहले ही स्मोक में चला गया, यानी गायब हो गया? शाउटेड समवन फ्रॉम द ऑडियंस. ऑडियंस में से कोई चिल्लाया. कुत्ते का नाम स्मोकी था. क्या था? स्मोकी. तो उसी नाम की मुनासबत से किसी ने तंज कसा कि भाई क्या हुआ, कुत्ता पहले ही गायब हो गया क्या, या कुत्ता पहले ही धुआं बन गया क्या, कुत्ता पहले ही धुआं बन गया क्या? प्रताप स्माइल्ड, प्रताप मुस्कुराया. देन ही वेंट टू द साइड ऑफ द स्टेज एंड कॉल्ड आउट. फिर वो स्टेज के एक कोने किनारे की तरफ गया, एंड कॉल्ड आउट, और चिल्लाया, स्मोकी, स्मोकी, कम हियर बॉय, स्मोकी, स्मोकी, यहां आओ. अच्छा, बट नो डॉग अपीयर्ड, लेकिन कोई कुत्ता नहीं आया. कम हियर स्मोकी, शाउटेड प्रताप अगेन. प्रताप दोबारा चिल्लाया. द ऑडियंस लाफ्ड, ऑडियंस हंसी. प्रताप लेफ्ट द स्टेज एंड रीअपीयर्ड कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स. प्रताप ने स्टेज को छोड़ा और दोबारा से आया, एक छोटे से टेरियर को हाथ में उठाए हुए, अपने हाथों में उठाए हुए, अपने बाहों में उठाए हुए. दिस इज स्मोकी, अनाउंस प्रताप. प्रताप ने ऐलान किया कि ये स्मोकी है. एंड ही इज नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपियर, और अब इसको गायब किया जाने वाला है. ही इज गोइंग टू बी मेड टू डिसअपियर, इसको अब गायब किया जाने वाला है. प्रताप हेल्ड द डॉग इन हिज आर्म्स विद सम डिफिकल्टी. प्रताप ने अपने बाजुओं में उस कुत्ते को कुछ परेशानी के साथ पकड़ा, यानी उसको पकड़ना आसान नहीं था, परेशानी के साथ उसने पकड़ा. स्मोकी रिगल्ड एंड टर्न्ड. स्मोकी जो है वो क्या कहते हैं, उसने उलट पलट किया और टर्न्ड, और वो मुड़ गया. प्रताप प्लेस द शीट ओवर द डॉग. प्रताप ने शीट को, शीट बोलते हैं चादर, ये कपड़े किसी चीज को, ठीक है, पेपर शीट भी हो सकती है, कागज की शीट, यहां पर मुराद जो कपड़े की शीट. शीट ओवर द डॉग, कपड़े को कुत्ते के ऊपर रखा. एंड हेल्ड द बंडल टाइटली, और बंडल बनाकर उसको मजबूती से पकड़ लिया. ही रीच्ड फॉर हिज वांड ऑन द टेबल. वो अपने टेबल पर रखी हुई जादुई छड़ी के लिए पहुंचा. एंड एज ही डिड सो द डॉग लेफ्ट आउट फ्रॉम अंडर द शीट. और जिस दौरान उसने ऐसा किया, कुत्ता उसकी चादर के नीचे से कूद कर जो है भाग गया. स्मोकी बाग्ड एट द ऑडियंस. स्मोकी सामीन की तरफ भौंका. एंड देन रैन, और फिर दौड़ा. एंड हिड अंडर द टेबल, और टेबल के नीचे छुप गया. एट द बैक ऑफ द स्टेज, स्टेज के नीचे. द ऑडियंस कुड नॉट सी स्मोकी. ऑडियंस स्मोकी को नहीं देख सकते थे, बिकॉज ही वॉज हिडन बिहाइंड अ टेबल क्लॉथ, क्योंकि वो एक टेबल क्लॉथ के पीछे छुपा हुआ था. हाउ दे लाफ्ड, वो कितना हंस रहे थे. प्रताप डिड नॉट माइंड. अच्छा, अभी तो क्या कहते हैं, उसने शीट के नीचे रखा और टेबल वो लेने गया, लेकिन कुत्ता जो है भाग गया. तो लोग देखकर हंसने लगे और लोग बहुत मजाक उड़ाने लगे एक तरीके से. प्रताप डिड नॉट माइंड. प्रताप ने बुरा नहीं माना.
He pulled Smokey out from under the table. उसने स्मोकी को बाहर निकाला टेबल के नीचे से, and once again placed the sheet over him, और दोबारा से उसके ऊपर चादर ढक दी. He reached for the wand and again Smokey jumped from his arm. वो दोबारा से छड़ी के लिए पहुंचा और दोबारा से कुत्ता जो है टेबल के नीचे से दौड़कर भाग गया. This time the audience roared with laughter. इस मर्तबा ऑडियंस हंसी से दहाड़ी यानी और जोर से हंसी. Some magic trick, shouted one of the boys from class 6. क्लास 6 के तालिब इल्म में से कोई चिल्लाए, मैजिक ट्रिक करेंगे, मैजिक ट्रिक. Why don't you disappear? तू क्यों नहीं गायब हो जाता? Cried another, एक दूसरा चिल्लाकर बोला. And the audience giggled. और सामीन जोर से हंसने लगे. Giggled, दबी दबी हंसने लगे. प्रताप looked worried and a little embarrassed. प्रताप थोड़ा परेशान नजर आया और क्या कहते हैं, शर्मिंदा. But was this part of his act? लेकिन क्या ये सब उसके इस अमल का हिस्सा था, उसके इस एक्ट का हिस्सा था? As you can see, he said bravely, it's a very difficult trick. As you can see, जैसा कि तुम सब देख सकते हो, उसने हिम्मत के साथ कहा, it's a very difficult trick. ये एक बहुत मुश्किल ट्रिक है. प्रताप crawled under the table with his sheet. प्रताप अपनी चादर के साथ टेबल के नीचे गया and came out with a wiggling bundle. और उस रिगलिंग बंडल और उस हिलते जुलते बंडल के साथ वो वापस आया. He held on to it more tightly. इस दफा उसने उसको और जोर से पकड़ रखा था. And managed to take the wand in his left hand. और किसी तरह उसने अपने बाएं हाथ में छड़ी ली. And waved it around the sheet. और उस शीट के, उस चादर के इर्द गिर्द उसको क्या कहते हैं, हिलाया और उसने ये मंत्र पढ़ा, अब्रकडाब्रा हौकस पोकस हिरित माथा पोटाटा मटाटा टुडलू. He shouted and then flung the sheet up in the air. उसने ये मंत्र पढ़ा और ये चिल्लाकर कहा और फिर flung the sheet up in the air, हवा में उस शीट को ऐसे उछाल दिया. The audience gasped in surprise. सामीन हैरत के साथ, सामीन का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया. The audience gasped means rise. सामीन का हैरत से मुंह खुल गया. The sheet floated gently down to the stage. वो शीट आराम के साथ स्टेज पर नीचे उड़ते हुए आ गई. But there was no dog to be seen anywhere. लेकिन कहीं कोई कुत्ता नहीं दिख रहा था. इसको हाईलाइट कर लें. There was no dog to be seen anywhere. कहीं पर कोई कुत्ता नहीं दिख रहा था. ठीक है, कोई चीज आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही हो, तो आप इस तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर. कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था. अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, लेकिन कोई किताब नजर नहीं आई, आप कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नो बुक टू बी सीन एनीवेयर. और इसको प्रेजेंट में ही बना सकते हैं, कोई किताब नजर नहीं आ रही है. हाँ, देयर इज नो बुक टू बी सीन एनीवेयर. कोई किताब नजर नहीं आ रही है. जब आपने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नजर नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं, आप फिर इसको बोल सकते हैं क्या? देयर इज नो वाटर टू बी सीन एनीवेयर. कहीं कोई पानी नहीं दिख रहा. देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ वाटर एनीवेयर, या देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर. देयर वॉज नो वाटर टू बी सीन एनीवेयर. कहीं कोई पानी नजर नहीं आ रहा था. अमेजिंग, वेल डन, शाबाश, क्राइड द ऑडियंस एंड अपलॉडेड लाउडली एज द कर्टेन केम डाउन. सब लोग जो सामीन चिल्लाए और अपलोड किया, यानी कि सराहना की जोर से. और इसी दौरान जो है पर्दा नीचे आ गया. When the bell rang the next day and the children went into their classroom. अगले दिन जब घंटी बची, बच्चे क्लास में आए गए. मिस्टर कुमार congratulated them on a marvelous show. मिस्टर कुमार ने एक शानदार शो पर सबको मुबारकबाद कहा. प्रताप said मिस्टर कुमार ने कहा, प्रताप, your trick was just great. तुम्हारी ट्रिक तो बढ़िया थी. But tell us how you did it. बताइए कि कैसे किया आपने. It was magic, said प्रताप. It was magic, said प्रताप with a shy smile. मैजिक ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा कि जादू था, जादू.
No, tell us Pratap, tell us, cried the others. दूसरे बच्चे भी चिल्ला उठे कि नहीं प्रताप बताओ हमें बताओ. Well, what happened was this, explained प्रताप. प्रताप ने कहा, प्रताप ने फिर जवाब दिया. Well, what happened was this. Before the curtain went up, I put some of Smokey's favorite biscuits under the table. I showed Smokey where they were. When I carried him onto the stage, I did not hold on to him too tightly. I allowed him to jump out of my arms twice and run under the table. When I went to get Smokey for the third time, I only pretended to put him under the clothes. He was still under the table, munching biscuits. ये उसने बोला. इसका तर्जमा आपको आता ही है. चलें आगे. आता ही है, कर दें. जावेद साहब क्या कहते हैं आप? हो ही जाए जब पूरे सबक का हो गया तो. अच्छा, वेल व्हाट हैपेंड वाज दिस. अच्छा, हुआ ये था कि, व्हाट हैपेंड वाज दिस, हुआ ये था कि, जो हुआ था वो ये है कि. समझ रहे हैं बात को? व्हाट हैपेंड वाज दिस, हुआ ये था कि. व्हाट हैपेंड वाज दिस, हुआ ये था कि. प्रताप ने वजाहत की. बिफोर द कर्टेन वेंट अप, इससे पहले कि पर्दा ऊपर गया या पर्दे के ऊपर जाने से पहले, आई पुट सम ऑफ स्मोकीज फेवरेट बिस्किट्स, मैंने स्मोकी के पसंदीदा बिस्किट कुछ अंडर द टेबल के नीचे डाल दिए थे. आई शोड स्मोकी वेयर देवर, मैंने स्मोकी को दिखा दिया था कि कहां पर हैं वो बिस्किट. व्हेन आई कैरीड हिम ऑन टू द स्टेज, जब मैं उसको स्टेज पर उठाकर लेकर आया, आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली, मैंने उसको बहुत जोर से नहीं पकड़ रखा था. आई अलाउड हिम टू जंप आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस, मैंने उसको दो बार अपने बाजुओं से कूदकर कूदने दिया. एंड रन अंडर द टेबल, और टेबल के नीचे भागकर जाने दिया. When I went to get Smokey for the third time, जब मैं स्मोकी को तीसरी दफा लेने गया, I only pretended to put him under the cloth, तो मैंने सिर्फ कपड़े के नीचे उसके होने का या उसको रखने का बहाना किया. He was still under the table, munching biscuits, वो अभी भी टेबल के नीचे ही था, बिस्किट खा रहा था. This time प्रताप got a loud cheer from his classmates. इस दफा प्रताप को एक जोर की शाबाशी मिली अपनी क्लासमेट से. He did look pleased, वो भी खुश दिख रहा था. He did look pleased, ये वही है जो हमने एक बार कहा था कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वहां पर हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर देते हैं ताकीद डालने के लिए. He did look pleased, he looked pleased होना चाहिए था, वो खुश दिख रहा था, लेकिन looked ये सिंपल पास जो है वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसके बावजूद डिड हेल्पिंग वर्ब लेकर आए. He did look pleased, यकीनन वो खुश दिख रहा था. हो गया सर? ऑल राइट.